بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، ہم آپ کو سنا رہے تھے صحابہ اکرام کی کہانیاں، مزے مزے کی نا؟ ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو، صحابہ کے سارے کیا تھے؟ مضبوط، زور سے بولیے۔ مضبوط پہاڑوں کے طرح، ایمان والے۔ ایمان والے۔ ان کا ایمان کیا تھا؟ مضبوط۔ اچھا، دوسری بات میں نے بتائی تھی، سارے کیا تھے؟ نیک تھے، گناہوں سے کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے، اور خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرتے تھے؟ تو کیا کرتے تھے؟ رو رہے ہوتے تھے۔ ہاں، کیا کرتے تھے؟ رو رہے ہوتے تھے۔ اور کیا کرتے؟ اور توبہ کرتے۔ توبہ کرتے۔ اور کیا کرتے؟ اور بے چین ہو جاتے، بے-چین ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اچھا، آج ایک اور بات بتا رہا تھا میں آپ کو۔ پھر اس کے بعد اگلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ جو ہمارے سارے صحابہ تھے وہ ہم محسن ہیں ہمارے، یعنی انہوں نے ہم پر کیا کیا ہے؟ احسان۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا کیا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم مسلمان نہیں ہوتے، ہمیں نہ اللہ کی پہچان ہوتی، نہ ہم قرآن ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اچھا، صحابہ نے پتہ کیا کیا؟ بڑی قربانیاں دی ہیں۔ دین، ہمارے نبی جو دین لے کے آئے تھے نا، اس دین کی دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دین کا دفاع، ایک ہوتی ہے دین کی اشاعت۔ کیا ہوتی ہے؟ اشاعت، دین پھیلانا، دین کو بچانا۔ بولیے۔ دین کو پھیلانا، دین کو بچانا۔ شاباش۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ دین پھیلایا بھی اور دین کو بچایا بھی۔ دوبارہ بولیے، صحابہ نے کیا کیا؟ دین کو پھیلایا، دین کو بچایا۔ اچھا، اب میں آپ کو آج بڑی زبردست کہانی سناتا ہوں۔ دین کو کیسے بچایا؟ اپنی جان قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنی جان قربان کر دی، شہید ہو گئے، اپنے بچے قربان کر دیے، بیچاروں کے بچے یتیم ہو گئے، نہیں سمجھے؟ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دین کو بچا لیا۔ اچھا، ایک مرتبہ نا ایک جنگ ہو رہی تھی کافروں سے۔ ایک گندا کافر تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ کیا نام تھا؟ مسیلمہ کذاب۔ کذاب کا مطلب سمجھتی ہیں؟ نہیں۔ سب سے بڑا جھوٹا۔ کذاب کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹا۔ اچھا بتائیے، مسیلمہ نے کیا جھوٹ بولا تھا؟ کیا جھوٹ بولا تھا؟ مسیلمہ اتنا گندا تھا، اس نے پتہ کیا جھوٹ بولا تھا؟ کہتا تھا میں بھی نبی ہوں۔ کیا کہتا تھا؟ میں بھی نبی ہوں۔ نبی تو کوئی نہیں ہو سکتا، نبی تو صرف ہمارے کون ہیں؟ ایک ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اور نبی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سارے ہو بھی نہیں سکتے، بس ایک ہی ہوتے ہیں نا۔ اور وہ جھوٹا بولتا تھا کہ کیا ہوں؟ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ اتنا بڑا جھوٹا تھا۔ تو پھر پتہ کیا ہوا؟ تو ہمارے نبی کے زمانے میں بھی تھا یہ۔ اور مجھے ایک کہانی یاد آئی، ہمارے نبی اس کے پاس گئے، ہمارے نبی سے اتنی گندی بات کی اس نے۔ پتہ کیا کہ ہمارے نبی نے لکڑی ہاتھ میں تھی، لکڑی ہاتھ میں لے کے ان کے ساتھ ایک اور ہمارے نبی کے صحابی تھے، ان کا نام تھا ثابت بن قیس۔ کیا نام تھا؟ ثابت بن قیس۔ وہ خطیب تھے، بڑے زبردست بیان کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی اور حضرت ثابت اس کے پاس گئے، مسیلمہ کے پاس۔ تو ہمارے نبی کو پتہ ہے کیا بولنے لگا؟ ہمارے نبی سے کہنے لگا ایسا کرو، شہر کے اندر میری حکومت ہوگی، دیہات کے اوپر آپ کی حکومت، یہ مان لو۔ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ مان لو کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو میں بن جاؤں گا بادشاہ۔ اگر یہ دوسری بات بھی نہیں مانتے تو پھر میں تم سے لڑوں گا۔ ہمارے نبی نے لکڑی دکھائی اس کو اور کہا تم کہہ رہے حکومت تم کو دے دوں میں، اور یہ دے دوں وہ دے دوں، تم اگر مجھ سے لکڑی بھی مانگو گے نا میں تم کو وہ بھی نہیں دوں گا۔ پھر ہمارے نبی نے اس گندے سے بات ہی نہیں کی، کہا میں تم کو جواب نہیں دے رہا، یہ ثابت ہیں، یہ تم کو جواب دیں گے تمہاری باتوں کا۔ ہمارے نبی نے اس سے بات بھی نہیں کی۔ پھر ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا نا، تو اس نے کیا کیا؟ اور کہنے لگا میں نبی ہوں، اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا لیا اور مسلمانوں کو تنگ کرنے لگا، مارنے لگا۔ تو پھر مسلمانوں نے کہا اچھا اب اس کی طبیعت ہم صحیح کرتے ہیں۔ کیا گیا؟ مسلمانوں بولا ابھی ہم اس کی طبیعت ٹھیک۔ اوئے ہوئے، پھر تو مسلمانوں نے ایک جنگ ہوئی مسیلمہ سے، سمجھ گئے؟
تو ایک جنگ ہوئی. مسلمان نام ہے کیا؟ ہاں نام ہے. اب جنگ ہوئی نا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست تھے, بہادر. وہ گئے اور ایسی اس کی پٹائی کی, ڈر کے مارے بھاگ کے قلعے کے اندر چھپ گیا. کہاں چھپ گیا؟ قلعے کے اندر. قلعہ سمجھتی ہیں آپ؟ قلعہ جیسے ہمارا تو گھر ہوتا ہے نا, قلعہ ایسا ہوتا ہے, یہ اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں, کوئی اونچی اونچی دیواریں چاروں طرف سے, اور بڑا دروازہ ہوتا ہے. صحیح ہے, اس کو قلعہ کہتے ہیں. قلعے اس لیے لوگ بناتے تھے تاکہ کوئی اندر نہیں آ سکے. اب یہ قلعے میں چھپ گیا. اب سارے صحابت اور پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں چھپے. ہاں یہ پتہ تو تھا اندر ہے, لیکن اندر کوئی جا نہیں سکتا تھا. صحیح ہے. اب کیا ہوا تو جا سکتے پاپا؟ مطلب اگر قلعے کے اوپر چڑھنا مشکل تھا نا, اور اندر یہ لوگ تھے, تو اب کیا ہوا, ایک صحابی برا ابن مالک, صحیح ہے, انہوں نے حضرت خالد ابن ولید اور دوسرے لوگوں سے کہا, بھائی ہم کب تک انتظار کریں گے, یہ ڈرپوک باہر تو آ نہیں رہا, یہ ڈرپوک مسلمہ باہر تو آ نہیں رہا, اب ہم کیا کریں؟ تو ایسا کرتے ہیں, اتنے بہادر تھے, انہوں نے کہا ایسا کرو, آپ لوگ مجھے کسی چیز میں اٹھاؤ اور اٹھا کے مجھے اندر ڈال دو قلعے کے اندر. میں جلدی سے قلعے کا دروازہ اندر سے کھول دوں گا, آپ لوگ جلدی سے باہر اندر آ کے پھر ان کافروں کو ہم ماریں گے. صحیح ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو, تمہیں اندر ڈالیں گے تو وہ تو اندر تو اتنے سارے ہیں, تم تو اکیلے ہوگے, وہ تو اتنے سارے ہیں, تم اکیلے ہوگے, تم کو مار دیں گے. انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے کر دیں. جلدی سے مسلمانوں نے حضرت برا کو اوپر سے اندر ڈال دیا, نیچے پھینک دیا, چھلانگ لگائی انہوں نے, اور پھر جو کافر قریب آیا اس کو مارا. جلدی سے بھاگ کے دروازے کے پاس گئے, اور ایک ہاتھ سے انہوں نے دروازہ کیا کر دیا, کھول دیا. جیسی دروازہ کھلا تو صحابہ سارے کے سارے کیا مسلمان کیا آ گئے, اندر آ گئے, اور لڑائی شروع ہو گئی. پھر مسلمانوں نے اس کو مار دیا, مسلمہ کو کیا کر دیا, مار دیا. اچھا آپ کو پتہ ہے کس نے مارا تھا مسلمہ کو؟ ایک صحابی تھے حضرت وحشی. صحیح ہے. وہ نیزہ بہت زبردست مارتے تھے, اس کا نشانہ تھا ان کا, وہ یوں کر کے مارتے تھے, جس کو مارتے تھے نا نشانے پہ نا, تو انہوں نے نیزہ اٹھایا, چپکے سے دیکھا یہ کہاں ہے, گئے اور جا کے یوں نیزہ اٹھا کے یوں کر کے پھینکا نا, سیدھا اس کے جا کے لگا, وہ مر گیا. کہاں پہ لگا؟ اس کے یہاں پہ لگا, اور وہ جو ہے نا مر گیا. صحیح. جب مر گیا تو سب ڈر کے بھاگ گئے اور مسلمان جیت گئے. تو دیکھو تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, کیسی قربانی دی. سمجھ گئے؟ اچھا ایک اور واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے ایسی قلعے میں جانے والا, سنا دوں؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ تو مسلمہ کے ساتھ لڑائی ہے. ایسے ہی ہمارے ایک صحابی تھے, بہت بہادر تھے, ان کا نام تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان کو اتنے بہادر تھے. ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی, صحابہ نے کہا آپ کافروں کو چلیں نا, آپ لڑائی شروع کریں, ہم آپ کے پیچھے پیچھے لڑیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر میں نے لڑائی شروع کی نا تو تم لوگ میرے ساتھ لڑ نہیں سکو گے. کیوں؟ یعنی میں تو ایک دم ڈرتا نہیں ہوں, میں تو گھس جاؤں گا اندر کافروں کے. پھر کیا کیا, انہوں نے کہا نہیں ہم کریں گے آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا چلو آؤ. اب انہوں نے کیا کیا, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے, کافروں کی یوں لائنیں لگی ہوئی تھیں آگے, حضرت زبیر رضی اللہ گئے, تلوار چلاتے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلے گئے, اور پھر وہاں سے پلٹے کافروں کو مارتے کہاں آ گئے, یہاں مسلمانوں کے پاس آ گئے. سمجھ گئے؟ کافروں نے بھی ان کو بھی مارا, ان کے زخم ہو گئے تھے, اتنے ان کے جسم میں اتنے بڑے بڑے گھڈے تھے کہ ان کے بچے نا انگلیاں ڈال کے کھیلتے تھے. یہ ہمارے نبی, یہ حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اچھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ ایک صحابی تھے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, بڑے زبردست. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک اسی طریقے سے نا ایک جنگ ہو رہی تھی مصر میں. صحیح ہے. تو کافر اندر چھپے ہوئے تھے قلعے کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں, میں سیڑھی لگاتا ہوں اور میں قلعے کی دروازے وہاں پہ دیوار پہ جا کے کھڑا ہوں گا, اور جب میں اللہ اکبر کہوں تو تم لوگ بھی اللہ اکبر کہنا. صحیح ہے. اور پھر ہم لوگ جو ہے نا, وہ کچھ ساتھی ہم لوگ جو ہے قلعے کے اندر کود جائیں گے,
اور پھر کافروں کو مار کے ہم دروازہ کھول دیں گے، تم بھی اندر آ جانا. صحیح ہے. اب کیا ہوا، مسلمان اتنے جوش میں تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیڑھی لگائی اور اوپر قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھ گئے. اتنی تیزی سے دوسرے لوگ بھی مسلمان چڑھنے لگے. تو جو دوسرے تھے حضرت عمرو بن العاص، انہوں نے کہا بھائی نہیں کرو، کرسی یہ سیڑھی ٹوٹ جائے گی، آہستہ آہستہ چڑھو. مسلمان قلعے کے اوپر چڑھے، انہوں نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر. پیچھے سے مسلمانوں نے بھی نعرہ لگایا اللہ اکبر. کافر سمجھے کہ شاید مسلمان اندر آ گئے، کافر ڈر کے بھاگ گئے. سمجھیے. تو ایسے تھے ہمارے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے تھے. ایک صحابی تھے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ دعا کی اللہم ارزقنی الشہادۃ بنصر المسلمین. آپ کو ترجمہ آتا ہے؟ آپ سر تو ایسے ہلا رہی ہیں آپ. اے اللہ مجھے شہادت دے کر مسلمانوں کو فتح دے دے. میں مر جاؤں لیکن مسلمان کیا ہو جائے، جیت جائیں، ان کو فتح ہو جائے. فتح کیا مطلب؟ جیت جائیں. فتح کو ہی بولتے ہیں. فتح کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو چلیے، آج میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ ہمارے صحابہ انہوں نے جانیں قربان کر دیں، شہید ہو گئے، اور جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کی، دفاع کیا، بچا لیا. صحیح ہے. دین کو پھیلایا بھی، دین کو بچایا بھی. صحیح ہے. اور ہم تک دین کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ سب کو بہت جزائے خیر دے. ٹھیک ہے. دعائیں کریں گے صحابہ کے لیے. اے اللہ صحابہ کو بہت جزائے خیر دے. ٹھیک ہے. اچھی تھی کہانی آج کی. صحیح ہے. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، آپ بھی نیت کر لیں، ہم بھی دین کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے، لوگوں کو دین سکھائیں گے، لوگوں کو دین بتائیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھائیں گے، انشاءاللہ ساری دنیا میں حضور کی سنتوں کو پھیلائیں گے. پکی نیت کر لی آپ نے؟ آپ بھی پڑھائیں گے قرآن انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک دن آئے گا آپ بولیں انشاءاللہ. میں اللہ سے مانگا کریں دعائیں، اے اللہ مجھے قبول کر لے. جب میں نے یہ بھی دعا مانگی، اے اللہ مجھے حافظہ عالمہ داعیہ صالحہ بنا دے. کیا صاف صاف بولیے. حافظہ عالمہ داعیہ صالحہ بنا دے. ماشاءاللہ مانگتی ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ. اللہ پاک ہر روز ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی دعا ہے. حافظہ بھی بنا دیں. حافظہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ آپ کو سمجھ میں آ جائیں. عالمہ کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا مطلب بھی آپ کو سمجھ میں آ گئے، ترجمہ بھی آ جائے، مطلب بھی سمجھ میں آ جائے. اور صالحہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ قرآن جو آپ نے سیکھا اور آپ اس پہ عمل بھی کریں. صالحہ کا مطلب کیا ہے، عمل بھی کریں. اور داعیہ کا مطلب کیا ہے کہ جو قرآن حدیث آپ نے سیکھا ہے اس کو دوسروں کو بتائیں. یہ اتنی پیاری دعا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بتایا کریں. صحیح ہے. حافظہ بنا دے، عالمہ بنا دے، صالحہ بنا دے، داعیہ بنا دے. ٹھیک ہے. بہت اچھی دعائیں کرتی ہیں آپ ماشاءاللہ. اور بابا کے لیے بھی دعائیں کرتی ہیں؟ جی کرتی ہیں. چلیے تو بس آپ نیت کر لیں، آپ نے بھی دین کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ساری دنیا میں پھر پھیلانا ہے. پھر جب ہمارا انتقال ہوگا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، حضور خوش ہو جائیں گے ہم سے. حضور کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے. بہت خوش ہو جائیں گے. بھائی آپ لوگوں نے تو دین پھیلایا تھا، میری سنتوں کو پھیلایا تھا. حضور علیہ السلام ہم سے خوش ہو جائیں گے. ہم اسی لیے تو آئے ہیں دنیا میں. ہم اس لیے تھوڑی آئے ہیں کہ اچھے اچھے کپڑے پہن لیں اور بس کھا لیں پی لیں اور مر جائیں. یہ تو جانور بھی کرتا ہے. کتا بھی کیا کرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے مر جاتا ہے. بلی بھی کرتی ہے، چوہا بھی ایسے ہی کرتا ہے. کسی کے گھر میں گھس جاتا ہے چوہا اور اچھی اچھی چیزیں کھاتا ہے اور پھر جو ہے کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے مریں، دین سیکھتے ہوئے مریں، دین پھیلاتے ہوئے مریں، دین پہ عمل کرتے ہوئے مریں جیسے صحابہ نے کیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایسی زندگی اللہ